آج ہمارے ملکوں میں کیا چل رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جس کسی لیڈر اور جس کسی نمائندے کا اثر و رسوخ ہے، اس نے پتہ نہیں کسی کے دباؤ میں آ کر کے یا چند کوڑیوں کے خاطر غلط لوگوں کے ساتھ اپنی کیا کر لیتا ہے، گھٹ بیٹھ کر لیتا ہے، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میں جڑنا. یا ہمارے خود مسلمان سارے ملک اور اپنی قوم کے مفاد سے ہٹتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے کیا بنیں گے، ناصر بنیں گے، درد سر بنیں گے. اندلس کے اندر یہی ہوا کہ مسلمان حکومتیں مسلمان حکومتوں کے خلاف آ گئیں، آپس میں اختلاف ہو گیا ان میں، بھائی آپ کی یہ پارٹی میری یہ پارٹی، میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، میں آپ سے متفق نہیں ہوں، مجھے حکومت بنانا ہے تو میں نے گٹھ بندھن کر لیا عیسائیوں کے ساتھ. اندلس میں پائے جانے والی حکومتوں میں سے کچھ حکومتوں نے اپنے مفاد کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر عیسائی حکومتوں کے ساتھ کیا کر لیا، گٹھ بندھن کر لیا. جب گٹھ بندھن انہوں نے کر لیا، ان کی جب حکومتیں بنی تو ان مسلم حکومتوں کو انہوں نے کیا کر دیا، نیست و نابود کر دیا. اور پھر جن لوگوں نے عیسائی حکومتوں کے ساتھ گٹھ بندھن کیا وہ بھی نہیں بچے، بعد میں ان کو بھی کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، وہ بھی زیر عتاب اور زیر عذاب ان کو آنا پڑا اور ان کو بھی تباہ و برباد ہونا پڑا. سن لیں وہ لوگ جو کہ مسلمان ہو کر کے یا مسلمانوں کا نمائندہ ہو کر کے یا مسلمانوں کا ہمدرد ہو کر کے، مسلمانوں کا ووٹ حاصل کر کے، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے اگر مسلمانوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ گٹھ بندھن کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو رات دن ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جو رات دن ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، جو رات دن ہمیں تباہ و برباد کرنے کی پلاننگیں کر رہے ہیں، تو ان کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو بقیہ مسلمانوں کا ہونے والا ہے. وہ بچنے والے نہیں ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہم تو ان کے آدمی ہیں، ہمیں تو ان کا سپورٹ مل جائے گا، نہیں، وہ تمہیں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. جس طرح سے اندلس کی عیسائی حکومت نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جن کے سپورٹ میں وہ حکومتیں آئی تھی، ان کو بھی انہوں نے اپنا لقمہ تر بنا لیا، ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک اسی طرح سے یہاں کے وہ لوگ جو تمہیں اپنے ساتھ اپنے وقتی مفاد کے لیے جوڑ رہے ہیں اور تم ساری قوم اور ملت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ جو غداری اور بے وفائی کر رہے ہو، یہ سوچ کر کے کہ ہم بچ جائیں گے اور ہمیں ان کا سپورٹ مل جائے گا اور چند کوڑیاں ہمیں ان کی ٹکوں کی صورت میں مل جائیں گی، تم بچنے والے نہیں ہو. تمہارا بھی وہی حشر ہونا ہے جو ان لوگوں کا ہوا ہے. جو بقیہ باشندوں کا اس ملک کے اندر حشر ہونے والا ہے وہی حشر تمہارا بھی ہونے والا ہے. تو میرے عزیزوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت میں ہم نے ابھی بہت کچھ کھویا نہیں ہے، ابھی ہمارے اپنے قبضے میں ہے، لیکن ابھی بھی ہم غفلت سے باہر نہیں نکلے، لاپرواہی اور سستی سے باہر نہیں نکلے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ کھو چکے ہوں گے. ہم اس ملک میں آزاد رہ کر کے بھی آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ ہم غلام بن چکے ہوں گے. سارا کام ہمارا حکومت کے نظر کرم پر اور حکومت کے اشاروں پر ہوگا. ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے. میں مسلموں کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، جو جمہوری ذہن رکھتے ہیں، جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را وقت کی نزاکت کو سمجھیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ ان کاروائیوں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے، اس حکومت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوں گے. نہیں، مسلمان نہیں، ہر طبقے کا انسان پریشان ہوگا. جب انگریز اس ملک کے اندر آیا تھا تو اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو پریشان کرنا تھوڑی تھا، سارے لوگوں کو اس نے پریشان کیا. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو نقصان زیادہ پہنچایا، اس لیے پہنچایا کہ مسلمان وہ قوم ہے جو غلامی برداشت نہیں کرتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو کسی بھی صورت پر غلامی برداشت نہیں کرتی ہے. اور اس ملک کے حکومت کرنے والے لوگ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ ہم ان سے سارے حق چھین کر کے ان کو بے یار و مددگار کر دیں گے. نہیں، یہ قوم آج نہیں، 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 200 سال کے بعد میں جب کبھی بھی یہ قوم ہوگی، اس کا ضمیر جاگے گا، قسم خدا کی واپس سے یہ قوم جنگ آزادی کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرے گی. اس قوم کے خون میں غلامی نہیں ہے، اس قوم کے خون میں آزادی ہے. یہ غلامی برداشت نہیں کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج تک ہم نے اپنا کوئی نمائندہ، کوئی لیڈر اور اپنی قیادت ایسی کھڑی نہیں کی کہ جس کے سہارے پر ہم اپنے سارے کام بنوا سکیں. یہ ہمارے انتشار اور اختلافات کا نتیجہ ہے. ابھی بھی وقت ہے. وہ پارٹیاں جو ایک طاقت رکھتی ہیں، جو اس ملک کے اندر اپنا ایک وقار رکھتی ہیں، جن سے ہمیں کچھ امید ہے اور کچھ بھروسہ ہے، یکجٹ ہو کر کے ایسی پارٹیوں کا ساتھ دے کر کے ایسی پارٹیوں کو ہمیں باہر نکالنے کی کیا ہے، ضرورت ہے. ہمارا ووٹ بہت اہمیت کا حامل ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا. جس علاقے میں، جس وارڈ میں، جس حلقے میں 10% ووٹ مسلمانوں کا پایا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں اس ملک کی 80% آبادی آپ کو ایسے مل جائے گی جہاں مسلمانوں کا 10% ووٹ پایا جاتا ہے.
وہ 10% ووٹ اگر 100% مسلمانوں کا جس پارٹی کو اور جس لیڈر کو پہنچ جائے گا، وہ لیڈر کیا ہو جائے گا؟ جیت جائے گا اور باہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بسنے والے ہر انسان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی غلط لوگوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں بھائی چارہ عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح طریقے پر اپنا نمائندہ اور لیڈر چننے کی توفیق نصیب فرمائے۔